ہمارا بھائی مل گیا، اتنی بڑی خوشی بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں۔ اگر معمولی چیز گم ہونے کے بعد مل جائے تو لوگوں کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی، لیکن ہمارا تو بھائی مل گیا جو کہ ہمارے لیے اتنی بڑی خوشی ہے جس کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ یہ کہنا ہے بلوچستان کے ضلع خضدار سے تعلق رکھنے والی خاتون بی بی فاطمہ کا، جن کا بھائی عبدالحفیظ زہری بیرون ملک سے رواں سال جنوری کے آخر میں حراست میں لیے جانے کے بعد سے لاپتہ تھے۔ چھوٹے بھائی کی جبری گمشدگی کے بعد لاش ملنے اور والد کے قتل کے بعد بڑے بھائی کا لاپتہ ہونا ہمارے خاندان کے لیے دکھ اور غم کا پہاڑ لے آیا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ مل گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگرچہ ان کا بھائی پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کی ایک جیل میں ہے، لیکن ہمارے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ ان کا پتہ چل گیا اور ان کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا۔ انہوں نے کہا کہ بیرون ملک سے حراست میں لیے جانے کے باوجود کراچی میں ان کے بھائی کے خلاف بے بنیاد مقدمہ قائم کیا گیا، لیکن مجھے امید ہے کہ عدالتوں سے ان کو جلد رہائی مل جائے گی۔ عبدالحفیظ کو کہاں سے حراست میں لیا گیا؟ بی بی فاطمہ نے بتایا کہ عبدالحفیظ چند سال قبل بلوچستان سے دبئی منتقل ہوئے اور وہ اپنے خاندان کے دیگر افراد کے ہمراہ دبئی کے انٹرنیشنل سٹی میں رہائش پذیر تھے۔ انہوں نے محمد کاظم کو بتایا کہ عبدالحفیظ کو رواں سال 27 جنوری کی شب اس وقت ان کے فلیٹس کی پارکنگ ایریا سے وہاں کے حکام نے حراست میں لیا تھا جب وہ واپس گھر آ رہے تھے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ بعد میں اتنا معلوم ہوا کہ انہیں دبئی سے پاکستانی حکام کے حوالے کیا گیا، لیکن ان کا یہاں کوئی سراغ نہیں ملا۔ ہم نے ان کا پتہ لگانے کے لیے پاکستان میں ہر اس در پر دستک دی جہاں پر جانا ہمارے خاندان کے لوگوں کے بس میں تھا، لیکن ہمیں مایوسی کے سوا کچھ نہیں ملا۔ تاہم اندازاً 2.5 ماہ بعد ہمیں ان کا سراغ مل گیا۔ عبدالحفیظ کے خاندان کو ان کا سراغ کیسے ملا؟ فاطمہ نے بتایا کہ جب ہمیں ان کے بارے میں پتہ چلا تو ہم نے سندھ ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی جو کہ 29 مارچ 2022 کو باقاعدہ سماعت کے لیے منظور کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ 14 اپریل کو جب ان کی گمشدگی کی درخواست کی سماعت ہوئی تو ہائی کورٹ کو آگاہ کیا گیا کہ انہیں سی ٹی ڈی نے کراچی سے گرفتار کیا اور انہیں سینٹرل جیل کراچی منتقل کیا گیا ہے۔ بی بی فاطمہ نے کہا کہ اگرچہ بھائی کے خلاف بے بنیاد مقدمہ قائم کیا گیا تھا جس کے نتیجے میں وہ جیل میں ہیں، لیکن یہ خوشی کی بہت بڑی خبر تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کا سراغ مل گیا۔ انہوں نے بتایا کہ ان معلومات کے بعد ہم سینٹرل جیل گئے اور بھائی کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا جہاں وہ خیریت سے تھے۔ ہمارے خاندان پر مظالم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں، ایسے میں لاپتہ بھائی کے سامنے ہونے پر میرے اور خاندان کے دیگر لوگوں کے جو جذبات تھے ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہوا کہ بھائی کو ایک خصوصی طیارے میں دبئی سے 2 فروری کراچی منتقل کیا گیا اور ان سے یہاں تفتیش کی گئی اور بعد میں ان کو 11 اپریل کو سینٹرل جیل کراچی منتقل کیا گیا۔ عبدالحفیظ کے خلاف ایف آئی آر میں کیا کہا گیا ہے؟ عبدالحفیظ کے خلاف سی ٹی ڈی تھانہ ضلع جنوبی کراچی میں سندھ اسلحہ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ان کے خلاف درج ایف آئی آر کے مطابق ان کو 31 مارچ 2022 کو مبارک شہید روڈ سے گرفتار کیا گیا اور ان سے ایک 30 بور کا پسٹل اور گولیاں برآمد کی گئیں، جبکہ سی ٹی ڈی کی جانب سے سندھ ہائی کورٹ میں اس سلسلے میں 16 اپریل کو جو جواب جمع کیا گیا اس کے مطابق لاپتہ عبدالحفیظ کو گرفتار کیا گیا اور ان کے خلاف 2 دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ بی بی فاطمہ نے کہا کہ ان کا بھائی بے قصور ہے اور ہمیں توقع ہے کہ عدالتوں سے ہمیں انصاف ملے گا اور بھائی کی رہائی ملے گی۔ عبدالحفیظ کون ہے؟ عبدالحفیظ کا بنیادی طور پر تعلق بلوچستان کی ضلع خضدار سے ہے۔ ان کا تعلق بلوچستان کے ایک بڑے قبیلے زہری سے ہے۔ انہوں نے خضدار کے معروف تعلیمی ادارے بلوچستان ریزیڈنشل کالج سے انٹرمیڈیٹ تک تعلیم حاصل کی۔ بی بی فاطمہ نے بتایا کہ خضدار میں ان کے والد کا تعمیراتی سامان کا کاروبار تھا، جبکہ اس کے علاوہ وہ زمینداری بھی کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ تعلیم کے بعد بڑے بیٹے کی حیثیت سے عبدالحفیظ والد کے ساتھ کاروبار کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے علاوہ علاقے میں ان کی زمینداری تھی، اس کی بھی دیکھ بھال کرنا شروع کی۔ عبدالحفیظ کو بیرون ملک کیوں جانا پڑا؟ عبدالحفیظ کی بہن نے بتایا کہ خضدار میں ان کے خاندان پر زمین تنگ کی گئی، جس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ سب سے پہلے ان کے چھوٹے بھائی عبدالمجید زہری کو سن 2011 میں جبری طور پر لاپتہ کیا گیا، جن کی عمر 14 سال تھی۔ چھوٹے بھائی کو 8 اکتوبر کو والد کے دفتر سے مسلح افراد نے اغوا کیا اور 24 اکتوبر کو ان کی تشدد زدہ لاش پھینک دی گئی۔ بی بی فاطمہ نے بتایا کہ چھوٹے بھائی کی مبینہ جبری گمشدگی اور تشدد زدہ لاش کی برآمدگی کے واقعے کے بعد ان کے والد محمد رمضان کو 2 فروری 2012 کو اس وقت فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا جب وہ فیروز آباد میں اپنے کھیتوں کی طرف جا رہے تھے۔
انہوں نے بتایا کہ معاملہ یہاں تک نہیں رکا بلکہ خضدار میں ان کے گھر پر دستی بم سے حملہ کیا گیا، جبکہ ایک وقت مسلح افراد نے گھر میں ان کی گاڑیوں اور دیگر مشینری کو بھی جلا دیا۔ فاطمہ بی بی کے مطابق خضدار میں فیروز آباد کے علاقے اناڑی میں ان کی زرعی اراضی پر کام کرنے والے کسانوں کی جھگیوں اور گھروں کو بھی جلایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسی صورتحال میں ان کے بڑے بھائی عبدالحفیظ کی زندگی کو شدید خطرات لاحق تھے، جس کے باعث ان کو بلوچستان میں اپنا گھر بار مجبوراً چھوڑ کر دبئی منتقل ہونا پڑا۔ اس سوال پر ان کے خاندان کے لوگوں اور ان کے املاک کو کیوں نقصان پہنچایا گیا تو ان کا کہنا تھا، یہی سوال ان کا بھی ہے کہ انہیں کیوں مارا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی قصور ہے تو ہمیں بتایا جائے، ورنہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بلوچ ہونا ہمارا قصور ہے۔ عبدالحفیظ کب دبئی منتقل ہوئے اور وہاں کیا کام کرتے رہے؟ بی بی فاطمہ نے بتایا کہ عبدالحفیظ پہلے سن 2012 میں خود دبئی منتقل ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے سن 2014 میں اپنے بچوں کو بھی بلا لیا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے بھائی نے دبئی کے انٹرنیشنل سٹی والے علاقے کو رہائش اور کاروبار کے لیے منتخب کیا۔ پہلے بھائی نے وہاں ایک اسٹور کے ساتھ ایک کیفیٹیریا کھولا، لیکن یہ دونوں نہ چل سکے، جس کے بعد انہوں نے سن 2014 میں بلڈنگ میٹیریل کی ایک کمپنی بنائی۔ انہوں نے بتایا کہ اس کمپنی کی وجہ سے ان کا کام تھوڑا بہت چل گیا اور ان کے ساتھ 30-40 لوگ کام کرنے لگے۔ محنت اور کوششوں کے بعد وہ کسی حد تک سیٹ ہو گئے تھے، لیکن وہ وہاں سے ان کو اٹھایا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی بازیابی کے لیے کراچی اور کوئٹہ میں احتجاج بھی کیے گئے۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔